رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہاں اپنے والد اور والدہ کا محتاج بنا تھا، تو والدہ کا سایہ بھی جو ہے سر سے اٹھ چکا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل در یتیم کا شرف عطا فرمایا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیم ہو گئے، تو اسی کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیموں پہ سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائلوں کو نہ جھڑکیے، سائلوں سے برا برتاؤ نہ کیجیے، یتیموں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریے، یتیموں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ اور یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے پیش آیا، کچھ سیرت نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑا تھا یہ دنیا میں اس لیے آیا، اپنا کام کر کے اب مالک الملک سے جا ملا۔ اس پہ ایک شاعر نے بڑا پیارا اشعار کہا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ میرے نگاہی خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ نے اپنا کام کیا جا اور مالک الملک سے جا ملے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یتیمی کا شرف کیوں حاصل ہوا؟ اس پہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس لیے تاکہ آپ یتیموں کی یتیمی کا دکھ سمجھ سکیں، آپ دکھ دردوں کا وہ احساس سمجھ سکیں، آپ غم گساروں کے غم کو سمجھ سکیں، آپ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھ سکیں، آپ کے اندر وہ احساس آ جائے۔ اس لیے یہ شرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرف سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل در یتیم کا شرف عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال مقام ابوا پہ ہوا، اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سفر میں انتقال ہوا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی سفر میں ہی ہوا۔ مدینہ سے واپسی پہ مکہ جب آ رہی تھی، مقام ابوا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اور وہاں سے جو ہے چرواہوں کی مدد سے اور ایمن جو ساتھ میں تھی ان کی مدد سے کس طرح انہوں نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا کے اپنے ساتھ لایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کا انتقال ہوا، 6 سال کا معصوم بچہ یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کی والدہ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ جب دفن کر کے واپس لوٹے تو اپنی والدہ کی قبر پہ بار بار دوڑ کے جاتے تھے، بار بار جا کے اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ جاتے تھے۔ 6 سال کا معصوم بچہ ایمن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر منوا کے زبردستی لایا، آنا تو نہیں چاہتے تھے، ظاہر سی بات ہے ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی عبد المطلب نے، یعنی کہ ان کے دادا نے۔ ان کی پرورش میں جب آئے تو عبد المطلب تو اپنے پوتے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو 2 سال عبد المطلب نے بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اپنے پوتے کی پرورش کر کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے محتاج نہیں تھے۔ تو 2 سال کے بعد عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور عبد المطلب کی عمر جو ہے 82 سال تھی۔ 80 سال کی عمر میں پرورش شروع کی اور 82 سال تک ان کی پرورش کی، اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چل چکے تھے۔ لیکن دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ابو طالب سے کہ اس میرے پوتے کی پرورش کیسی کرنی ہے، اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے چچا تھے، اور حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے حقیقی اور آئینی بھائی جو تھے وہ صرف 2 تھے، ایک تو زبیر تھے اور ابو طالب تھے۔ اور ابو طالب نے ایسی پرورش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پیار کو، ایمن کے پیار کو اور اپنی والد اور والدہ کے پیار کو بھول کے ایسی پرورش کی ابو طالب نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، تو پھر اس کے بعد ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب کی پرورش میں آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ابو طالب کی حالت کافی کمزور ہے، جو ہے مالی اعتبار سے بھی کافی کمزور ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے اپنا بوجھ اپنے ذمے لیا،
اور یہاں تک کہ چچا کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چروانا شروع کیا۔ اس طرح جو ہے اپنا کاروبار بھی چلتا تھا، ابو طالب کے سر پہ بوجھ بھی زیادہ نہیں تھا۔ تو 12 سال کی عمر تک انہوں نے یہ کاروبار کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر سے اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانا شروع کر دیا، تو 15 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے۔ مکہ کے ایک سردار تھے صائب بن ابو صائب، وہ ایک بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی دکان پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرکت کر کے ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے اپنے گھر کا سارا خرچہ چل جاتا تھا، ابو طالب کی بھی جو ہے کافی مدد ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد 15 سال کی عمر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر تک پہنچتے تو ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ مکہ کے لوگ 2 سفر کرتے تھے، ایک ملک شام کی طرف، دوسرا یمن کی طرف۔ انہی 2 سفروں کے ذریعے ان کی معیشت کا نظام چلتا تھا، انہی 2 سفروں کے ذریعے ان کا سارا انتظام جو ہے پورا ہوتا تھا۔ تو ابو طالب نے پختہ ارادہ کیا شام کے سفر کے لیے، اور ایک دوسرا قافلہ تھا ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، لیکن بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حالات سے واقف تھے، اور ابو طالب سفر کے سارے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ سفر اتنا لمبا ہے اور اس سفر کے دوران کن کن پریشانیوں و مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابو طالب نے سارے بچوں کو منع کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا جانے سے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ضد پہ اڑ گئے کہ مجھے بھی ساتھ میں جانا ہے۔ تو ابو طالب کو اتنا پیار تھا کہ اپنے بھتیجے کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر میں منع کر دوں کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ جب یہ مکہ سے سفر پہ نکلے اور اسی قافلے کے ساتھ جب انہوں نے عرب کا سرحد عبور کیا، عرب کی سرزمین سے نکل کر شہر بصرہ میں پہنچے، جو ملک شام کا سرحدی شہر ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں حضرت آمینہ نے کہا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میں نے اس شہر بصرہ کو، پورے شہر کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہ سارا شہر چمک رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو جب شہر بصرہ میں پہنچے، ایک جگہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے، تو وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا، عبادت گاہ تھا۔ وہاں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مذہبی پیشوا تھے، اور ان کے سامنے ہی ایک درخت کے قریب انہوں نے جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یہ قافلہ وہیں پہ رکا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ عیسائی جو ان کا عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، انہوں نے کبھی اس قافلے کی طرف، عرب کے جتنے بھی قافلے آتے تھے کسی کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس قافلے کو دیکھا تو اس عیسائی عالم نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ ان سب کو دعوت کرو کہ آج ہمارے عبادت گاہ میں آپ کو دعوت ہے۔ تو وہ سارے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ آج تک اس عیسائی عالم نے کبھی ہمیں دعوت نہیں کی، لیکن آج کس وجہ سے اس نے ہمیں دعوت کی ہے۔ بہرحال وہ سارے چلے گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا، قافلے کے پاس ہی چھوڑ دیا اور خود چلے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے، اس عیسائی عالم نے جب سب کو دیکھا تو کہا کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو گئے کہ ایک بندہ ان میں سے پیچھے ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ نہیں، اس کو بھی ساتھ لاؤ۔ جب انہوں نے لایا تو اس عیسائی عالم نے بڑی تجسس کی، برابر وہ حیران، بڑا تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے ان کو کھانا وانا کھلایا اچھی طرح۔ جب وہ نکلنے لگے تو اس عیسائی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو طالب کو روک لیا، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے، آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس پہ اس عیسائی عالم نے انکار کر دیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب نے کہا بیٹا تو نہیں ہے میرا، لیکن اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا انتقال اس طرح ہو چکا تھا۔ تو ساری تفصیل سے ساری باتیں بتائی۔ تو انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور دے کر یہ کہا کہ اگر آپ میرا کہنا مانو تو آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے واپس مکہ چلے جاؤ، اس لیے کہ جس کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے خبریں دی، اور اپنی ساری زندگی میں جس کے بارے میں وہ خبریں دے رہے تھے وہ نبی یہی ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے اس بات پہ اس عیسائی عالم سے پوچھا
کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہے؟ تو ابو طالب سے اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا آپ کا قافلہ آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ جب یہ یہاں آ کے بیٹھ گئے نیچے، اس بچے کی طرف سارے درخت اور پتھر سجدے میں جھک کے اس کے سامنے، اور میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ان کے ساتھ آ رہا تھا، وہ برابر جب یہ نیچے بیٹھے تھے وہ سایہ ان کے سر پہ ٹھہرا گیا، تو اس وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے، اس قافلے کے ساتھ آپ شام جائیں گے تو وہاں کے یہودی عالم اس کو پہچان جائیں گے اور قتل کے منصوبے بنا کر ان کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے جو ہے وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیا۔ تو 15 سال سے لے کے 25 سال تک وہ ابو طالب کے ساتھ رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، 25 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی زندگی ان لوگوں کے اندر گزاری، ایسی امانت داری، ایسی دیانت داری، ایسی سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے اندر کام کیا کہ وہ سارے لوگ متاثر ہو گئے۔ اور مکہ کے قریش کے جو لوگ تھے، غیر مسلم لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے، وہ اس چیز کے باوجود، اسلام کے اندر داخل نہ ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ اس چیز سے متاثر ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھول چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن نام سے پکارتے تھے؟ الصادق الامین۔ الصادق ہو گیا بہت ہی سچا، بہت ہی سچائی والا، الامین بہت امانت دار۔ اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر کام کیا کہ وہ لوگ بھی متاثر تھے۔ اور 25 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارتی سفر پھر شروع کیا، تجارت کا کام شروع کیا، مکہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ شمولیت کر کے تجارت کا کام شروع کیا، تو پھر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے بعد کی بات ہے یہ، کہ صحابہ کے ایک مجمع میں بیٹھے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ زمانہ یاد کیا جس زمانے میں وہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ یاد کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ زمانہ بڑا یاد آتا ہے جس زمانے میں میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بکریوں والا چرانے والا زمانہ مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ تو ایک آنکھ کے درد پہ ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جڑی بوٹی آنکھ کے درد پہ لگتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کو کیسے تجربہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کو اتنی جانکاری کیسی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے بکریاں چرایا کرتا تھا، اسی زمانے میں مجھے ان چیزوں کا تجربہ ہوا۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہی نہیں، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بکریاں چرانا کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، بکریوں کو پالنا پوسنا، ان کی پرورش کرنا اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، نبیوں والا کام ہے۔ اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تک پہنچی، تو مکہ کے اندر ایک مالدار عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار تھی۔ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے سارے لوگوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف، اتنی مالدار تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی تربیت، جس کو جس انداز میں لاتے ہیں اس کی تربیت بھی اسی انداز سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، ان کی پرورش کس طرح ہوئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانی تھی، کیسی زمین کا انتخاب کیا؟ بنجریلی زمین، کوئی بھی ایسی چیز وہاں دستیاب نہیں تھی جو فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، والد کا انتقال، پیدا ہوتے ہی کامل در یتیم کا شرف عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی ایسی عورت نے ان کو دودھ پلایا جو ایک غریب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ایک غریب گھر سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تھوڑے سے اوپر گئے، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، شادی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو والد اور والدہ کی یتیمی کا دکھ، اس کے بعد اپنی اولاد کی جدائی کا دکھ،